ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے۔ جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہوں مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ اور میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورۃ قل ھو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھے گی، اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال، ہر سال جو 11 جمعراتیں سورۃ اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ میں کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص قل ھو اللہ پڑھ لیں، اکٹھے ہو کے۔ کچھ بندے مخلص بندے وہ اکٹھے ہو کے سورۃ قل ھو اللہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھنے اکٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ھو اللہ یعنی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔
اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے. کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے. اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے. آج ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر اور بے اولادوں کو اولاد دے دے. بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی. یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا. جب دوسروں کی اولاد تڑپ سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا. کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے. اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں. جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا. اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں. تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات، مفلسی، بدحالی. اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت. خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں. غربت اور تنگ دستی. اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا. ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ اخلاص. بس انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے. آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے. اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا. جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائے گا. ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، یہ ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں. میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا. اور ایک دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو ساری کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی. میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے. ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں. ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے. اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے. وبا کا میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا.
پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں تجربات میں یہ پڑھا. پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں. اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا. اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا. ایک واقعہ ہے غزالی کرم اللہ وجہہ کا. غزالی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے. سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے. جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے. آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں. سمجھ گئے اندر مستورات ہیں. وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ. آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئی. آپ نے فرمایا پوچھو جا کے. آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں سو نہیں سکی، درد سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے. آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں. ان میں سے ایک گھوڑا تھا جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا. وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا. اس نے آ کے غزالی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں. فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا. فرمایا ٹھیک ہو گیا. اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا. آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی. کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا. فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا. لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا. فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے. اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ. قافلہ چلتا رہا. آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا. اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ. آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے. خوش قسمت ہیں. اور کپڑا ڈال کے فرمایا دعا فرمائی، یہ عمل فرمایا، یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو کھا لیا. اور فرمایا ہمارا 17 دن کا سفر تھا، اس 17 دن میں ہم نے کھایا، لوگوں کو کھلایا، جہاں لوگ آتے تھے ان کو بٹھاتے تھے. دسترخوان ہمارا تھا چند افراد کا، پھر سینکڑوں لوگوں نے کھایا. 17 دن کے سفر میں تھوڑی سی کمی بھی نہ ہوئی. جب گھر لوٹے تو وہی کا وہی ہمارا خزانہ، کھانا وہی سارا توشہ موجود تھا. آگے تشریف لے گئے تو ایک تجارت میں ایک دیکھا تو ایک بندہ ہے ٹھیکریوں پہ ٹھیکریاں مار رہا ہے. آپ اس کی طرف تشریف لے گئے. آپ نے اس کو جا کے دیکھا، لگتا ہے کہ تو پرانا جواری ہے.
उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा, हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है, वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए, और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा, सांप चोटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। मुझे एक दाना ने एक बात बताई थी बड़ी पुरानी, कहा जिसकी एक बेटी होती है उसको दुआ का एहतमाम ज्यादा करना चाहिए। एक वो, और जो मालदार होता है, अक्सर मालदार फर्द कहता है बेटी हैं बेटे हैं, और जहन में घूमता है उसके फलां प्रॉपर्टी, फलां जायदाद, फलां माल, फलां चीज, फलां ये उसका उसका इसका बहुत है, इतना है इनके पास कम ही नहीं होगा, और यही अंदाजे उसको खा जाते हैं, यही अंदाजे खा जाते हैं। देखें इसकी नजर कसरत पे गई है, बरकत पे नहीं गई। कुत्ती कितने बच्चे देती है और बकरी कितने बच्चे देती है? आज तक मैंने सड़कों के किनारे कुत्ते मरे देखे हैं, बकरी मरी नहीं देखी। और अगर कुत्ते में बरकत होती तो गलियों और सड़कों और बाजारों में जितने वो बच्चे देते हैं ना, उसके रेवड़ होते और भरी हुई होती। आप पहाड़ी इलाकों में जाएं, मेरा बारहा सफर होता है, बाज़ औक़ात गाड़ी एक तरफ करनी पड़ती है, बकरियों के रेवड़ आते हैं। जब सर्दी ऊपर पड़ती है वो नीचे उतरते हैं, जब नीचे गर्मी पड़ती है फिर ऊपर चढ़ते हैं। उन चरवाहों की जिंदगी यही है। कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे। कुत्ते में कसरत है, बकरी में बरकत है। मालदार बाप, मालदार भाई, मालदार माँ, उसकी नजर माल पे जाती है, चीजों पे जाती है। आने वाला वक्त मुश्किल आला, महंगाई बढ़ रही, हालात बढ़ रहे, चलो इसके लिए फलां जायदाद होगी, इसका किराया आता रहेगा, इसके लिए फलां जमीन होगी, इसके लिए फलां निजाम होगा, इसके लिए फलां फैक्ट्री होगी, इसके लिए फलां मिल होगा। एक वक्त आता है वो कसरत सारी छिन जाती है, और अगर कोई बरकत का जर्रा है तो वही बाकी रहता है। मेरे साथ ना हज पे एक साहब थे, एक सफर में, एक ही कमरे में हम थे, बाबा जी थे।
حج میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا بندے کو کوئی اعمال تسبیحات کا ذوق لگ جائے ورنہ بالکل فارغ ہوتا ہے بندہ، بالکل وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں اونچی نیچی راہیں بہت دیکھی، مال ضائع کیا، رنگینیوں پہ باپ کی بہت جائیداد تھی، فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں فلاں علاقے میں بہت زیادہ مال تھا، بہت زیادہ تھا، سارا میں نے ایسے نا ہاتھ کرتے تھے، ایسے پھونک مارتے تھے، کہہ رہے میں نے سارا پھونک دیا، یہ مجھے اپنی خاص پنجابی میں وہ بتا رہے تھے، پھونک دیا، سب کچھ ختم کر دیا۔ کہ لگا جب کچھ نہ رہا پھر میں نے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، مال لینا، ادھار لینا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا لوگوں نے بھی دینا بند کر دیا، اور اب لینے والے میرے پیچھے پڑ گئے کہ وہ تو نے جو قرضہ لیا تھا وہ دے کہاں گیا؟ تو کہا کہ پھر ایک اور شادی کر لی۔ شادی کے علاوہ اور کئی شادیاں تھیں جن کے ساتھ شادیاں نہیں تھیں لیکن تھیں، پھر ایک شادی کر لی۔ بیوی سارا کچھ دیکھتی رہی، دانا، زیرک، سمجھدار، نیک بیوی تھی، دیکھتی رہی سارا کچھ۔ ایک دم میرے حالات دیکھے تو مجھ سے کہنے لگے کتنے چلے ہو؟ کہنے لگا میں کراچی چلے تھے، آندہ پہ آن۔ پھر ہاتھ پکڑ لیا تو خودکشی کرنے جا رہا ہے سمندر میں، ایسے ہاں۔ کہنے لگا میرے ابے نے مجھے ایک جائیداد دی تھی تھوڑی سی، اور ابے نے کہا تھا بیٹی یہ حصہ ہے تھوڑا سا پر ہے بڑا برکت والا، اس کی چابی پکڑ کے دے دی، یہ بیچ کے آپ اپنا گزارا کریں، بیچ کے نا، کیونکہ دانا جو ماں ہے اور دانا بیوی ہے وہ آنکھیں پڑھ لیتی ہے، جذبے پڑھ لیتی ہے، کیفیت پڑھ لیتی ہے، اٹھے قدم پڑھ لیتی ہے، وہ پڑھ لیتی ہے کہ ہے اس وقت یہ کس پانی میں ہے اور اس کا تھرمامیٹر کیا ہے، وہ اس کے پاس تھرمامیٹر ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے وہ چابی لی اور وہ چابی لے کے گیا، دیکھا، میں دیکھا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا باؤ جی یہ تو آج تک بند پڑا تھا، آپ کون ہیں؟ کہ میرا ہے، بیچو گے؟ قدرت کا نظام ہے، وہاں تک تھا محلہ، وہاں تک مارکیٹیں داخل ہو چکی تھی، میں لاہور اندرون شہر کی بات بتا رہا ہوں، مارکیٹیں گھومتی گھامتی وہاں پہنچ گئی تھی، اور وہ مارکیٹوں کے درمیان ایک مکان پڑا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا میرے گمان سے زیادہ، اس نے کہا اتنا دوں گا، جس میں میرے قرضے بھی اترنے تھے اور میں نے آگے بھی بڑھنا تھا۔ پر وہ رزق حلال کا وہ چھوٹا سا مکان کہا میں نے بیچا، بس اس نے بیچنے کے بعد میرے جذبے، میری سوچیں، میری کیفیت بدل گئی۔ 7 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے، نکلے جو میں کدے سے دنیا بدل گئے۔ اور کہا کہ بس اس پہ میں نے جو پھر کام شروع کیا، جو مجھے رب نے برکت دی، جو مجھے رب نے نوازا، اور مجھے رب نے جو عطا کیا، اتنا اتنا اتنا، آج بھی زندہ ہے وہ بابا جی، آج بھی زندہ ہے۔ او ماشاءاللہ رب نے بہت عطا کیا، یہ حلال تھا اور اس میں برکت تھی، کثرت نہیں تھی، اور کثرت ختم ہو گئی تھی، برکت نے اپنا رنگ دکھایا اور برکت باقی رہ گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بخت اور نصیب اور پیشانی میں کچھ بھروا دیں، مقدر، بخت، نصیب، عزت، دولت، رزق، روحانیت، تو کچھ وقت دعاؤں کو دیں، کچھ وقت دعاؤں کو دیں۔ محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بادشاہ بھی ہے، 1000 سال پہلے 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹی، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی ویسے کے ویسے تھا، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ بلیا اسی مرنا نہیں، بلیا اسی مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور۔ اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا محمود سے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور اتنے اللہ کے ولی اور اتنے نیک۔ عجب بات بتاؤں، کہا جب بھی کوئی خطا کا وقت آتا ہے اور خطا کی گھڑی آتی ہے، ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں، غور سے سنیے گا بڑی کام کی بات ہے، شاید یہ بات میرے منہ سے پہلی دفعہ نکل رہی ہے، میرے ہزاروں درس پڑے ہیں نیٹ پہ، میں جب بھی کوئی خطا اور گناہ کی گھڑی آتی ہے،
اور اس پہ مجھے قدرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قدرت ہوتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے سامنے میرے والد کی دعا آ کے سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ اور میرے درمیان میں وہ دعا ایک دم دیوار بن جاتی ہے، اور اللہ پاک مجھے عافیت اور عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو. اللہ مجھے عافیت اور عفت عطا فرماتا ہے. دعا نسلوں میں جاتی ہے. اگر نسلوں میں نہ جاتی تو آپ کو کوئی بندہ آج تک یہ کہتا نہ ملتا اس بندے کے پیچھے کوئی دعا ہے، اس خاندان کے ساتھ کوئی دعا ہے، اسے کسی کی دعا ہے، اور آپ کو یہ بندہ کہتا نہ ملتا. بس وہ دعائیں تھیں جو اس سے چلی گئی.